ان کو کوئی روکنے والا نہیں. یہ خواجہ صاحب کا ان پہ کرم ہے کہ خواجہ صاحب ان سے خدمت لینا چاہتے ہیں تو آج بھی لوگ ان کو پکڑتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر ان کے خادموں کے بغیر ہماری حاضری کمپلیٹ نہیں ہوگی. یہ ان کے عقیدے کا سوال ہے. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے باپ دادا اور ان کے اعلیٰ حضرت خود صاحبزادوں کے تھرو حاضری دیتے تھے تو یہ کون ہوتے ہیں ان پہ انگلی اٹھانے والے؟ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت اتنے خراب تھے، لیکن ان کو ماننے والے نہایت خراب ہیں. اگر آپ مجھے بتائیے کہ خواجہ صاحب کا فیض و کرم نہیں ہوتا تو آج کیا مسلمان ہندوستان میں ہوتے؟ یہ جو آج آپ سر اٹھا کے میں ڈاکٹر سید حبیب الرحمان نیازی، سجادہ نشین، درگاہ حضرت میر قربان علی صاحب، جے پور، اور ایکس چیئرمین راجستھان اردو اکیڈمی، ایکس ڈائریکٹر اکیڈمک کالج ایجوکیشن راجستھان سرکار. یہ میں نے اپنا تعارف اس لیے کرایا کہ لوگ باگ یہ نہیں سمجھیں کہ کوئی جاہل آدمی آپ سے مخاطب ہے. حالانکہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پڑھا لکھا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ آج کل جو مسئلہ ہے جس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی وہ بہت گرم ہے. شہاب جو پیدل حج پہ جا رہے ہیں اور اجمیر شریف کے خادم کے بیچ، اس کو انہوں نے صرف مسلمانوں کے ایک فرقے نے جو صرف ایک جماعت کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو بلا وجہ طول دے رکھا ہے. دیکھیے، پہلی چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اگر شہاب پیدل حج پہ جا رہے ہیں تو وہ ہم پہ کوئی بڑا احسان نہیں کر رہے ہیں. وہ صرف اپنے ثواب کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے پیدل جا رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے آدمی نہیں ہیں جو پیدل جا رہے ہیں. ہزاروں آدمی اب تک حج کے لیے پیدل جا چکے ہیں. یہ کوئی شہاب نئے نہیں ہے، جیسے کہ چاند پہ گئے ہوں تو ایک بہت بڑی بات ہے. یہ تو اس وقت ان کو کسی وجہ سے کچھ طاقتیں ان کے پیچھے ہیں جو ان کو یہ شہرت دے رہی ہیں. تو پہلی چیز تو دماغ میں یہ آنی چاہیے کہ اگر وہ پیدل حج کو جا رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ثواب کا کام ہے، وہ بہت اچھا کام ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو اس بیچ پہ اگر کوئی بھی چیز ہو اور وہ جو کام کریں گے وہ سب جائز ہو جائے گا. اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دیں. اب رہی بات اجمیر شریف کی، دیکھیے کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجتی، دونوں طرف سے دقت ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیے، اگر اس ویڈیو کو آپ بہت بغور دیکھیں تو جو ہمارے اس وقت کے خادم جو وہاں کھڑے ہیں فیصل چشتی، انہوں نے ان سے یہ کہا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ جس مقصد سے جا رہے ہیں ان کا وہ پورا ہو جائے، ان کی مراد پوری ہو جائے. فیصل نے ان کا سر پہ سے ہاتھ ہٹا دیا. اس کے بعد انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پھر یہی بات کہی، پھر فیصل نے ان کے جھٹک دی. اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی آدمی ان کے لیے دعا کرے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اور ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو دعا کرنے دیجیے. ارے بھائی، اگر آپ کو دعا ہی کرنا ہے اور آپ اتنے خلوص دل سے دعا چاہتے ہیں تو آپ مزار شریف کے بیچ میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں جگہ گھیرے ہوئے اپنے 5-7 آدمیوں کو لیے ہوئے؟ وہ جو پیچھے جو لائن لگی ہوئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو پیچھے والے تھے ان کو بھی تو حاضری دینی ہے نا. اگر آپ کو کچھ عرض و معروض کرنا ہے تو آپ پیچھے کی طرف جا کے کھڑے ہو جائیے اور وہاں سے عرض کریے. آپ خواجہ صاحب تو ہر جگہ تو سنیں گے، یہ تھوڑی ہے کہ آپ بالکل سامنے کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ جو اس وقت خدمت کر رہا ہے اس کو بیچ میں اس کا ہاتھ جھٹک رہے ہیں. ہاں، جب یہ چیز ہوئی اس کے بعد خادم صاحب نے یہ کہا کہ آپ باہر نکل جائیے. جو کچھ بھی ہے انہوں نے جو کچھ بھی کہا، اس کے باوجود اس خادم نے معافی مانگی کہ بھئی میں نے اگر شہاب سے ایسی بات کی ہے تو مجھے افسوس ہے، اور انہوں نے معافی مانگی. نہ صرف انہوں نے معافی مانگی بلکہ انجمن کے ایک ذمہ دار آدمی اور وہاں کے بہت مشہور خادم سرور چشتی صاحب نے انجمن کے سجادگان اور سیدزادگان، انجمن سیدزادگان کی حیثیت سے معافی مانگی. اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے خلاف جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان خادم کے خلاف ایکشن لیا جائے. اور ان کے یہ کہنے کے بعد ہی خادم صاحب نے اپنی ویڈیو ڈالی اور اس میں معافی مانگی. اب آپ بتائیے کہ اب کہاں بات رہ جاتی ہے جب ایک طرف وہ آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کر رہا ہے
اور جو ایک ذمہ دار آدمی جو پورا ہے وہ پورے خادموں کی طرف سے آپ سے معذرت خواہ ہے اور پوری انجمن آپ سے معذرت کر رہی ہے، تو آپ اتنے بڑے تو ہو نہیں گئے کہ آپ اس کو معاف نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ کیا مسئلہ کیا ہے کہ یہ شہاب کا اور خادم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک فرقہ جو رضا خانی فرقہ ہے، جو اپنے کو بریلوی کہتا ہے۔ پہلے تو یہ لوگ اپنے کو رضائی لکھتے تھے، رضائی لکھنے کے بعد یہ رضا ہوئے، رضا خانی ہو گئے، اب یہ الحمدللہ رضوی ہو گئے۔ اب رضوی سے لوگ یہی سمجھتے ہیں لوگ بات کہ اعلیٰ حضرت جو تھے سید تھے۔ اعلیٰ حضرت ایک چیز تو دماغ سے نکال دینی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت سید نہیں تھے، اور آپ ایک سید کے مزار پہ جا کے اس کی وہاں بے حرمتی کر رہے ہیں، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ ابھی میں نے سنا بھائی خادم کا اور شہاب کا جھگڑا ہے، اس میں یہ تمام ویڈیو ڈال رہے ہیں، اور ایک خود ساختہ کوئی مفتی ہے عرفانی کر کے بامبے کا، وہ تو ایسی بکواس بک رہا ہے خواجہ صاحب کے لیے جس کا کوئی جواب نہیں۔ اب بتائیے جو خواجہ صاحب سے محبت کرنے والے ہیں ان کا خون کھولے گا کہ نہیں کھولے گا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے ان کی وہ سنی کہ خواجہ صاحب نے کون سی کتابیں لکھ دی، کون سا انہوں نے مذہب کے لیے کام کیا ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت نے فلانی کتابیں لکھی ہیں، فلانا لکھا ہے، یہ لکھا وہ لکھا۔ تو پہلے تو بھائی یہ کہ تمہارے اعلیٰ حضرت 10,000 مرتبہ جنم لے لیں تو بھی خواجہ صاحب کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ موازنہ ہوتا ہے برابر والے سے۔ آپ رکشہ والے کا موازنہ رکشہ والے سے کریں گے کہ یہ رکشہ اچھی چلاتا ہے اس سے، تانگے والے کا تانگے والے سے کریں گے کہ یہ کوچوان اچھا ہے، یہ تانگا اچھا چلاتا ہے، وہ تانگا غلط چلاتا ہے۔ کار والے کا کار ڈرائیور سے کریں گے کہ بھیا یہ کار ڈرائیور اچھا ہے، اسے ساتھ لے کے جاؤ۔ ہوائی جہاز کے پائلٹ کا پائلٹ سے کریں گے مقابلہ۔ کہاں ایک مولوی جس کو آپ نے اعلیٰ حضرت بنا دیا، ایک مسجد میں معمولی سے امامت کرتے تھے، نکاح پڑھاتے تھے اور فتوے دیا کرتے تھے، یہ اعلیٰ حضرت کی حقیقت ہے۔ کہاں آپ نے ان کو خواجہ صاحب سے، کبھی آپ ان کو حضور سرکار دو عالم سے ملا رہے ہیں، کبھی ان کو آپ ان سے ملا رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ کو بھی یہ سوچیے کہ مرنے کے بعد میدان حشر میں جانا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ اعلیٰ حضرت کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی خواب میں یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ان کے فالوورز جو ہیں وہ خواجہ صاحب سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے ساری زندگی خواجہ صاحب کی چوکھٹ کو چومتے ہوئے اور خادموں کے ذریعے حاضری دی، جب بھی وہ کبھی گئے، کبھی اکیلے نہیں گئے۔ آپ کو تو کیا معلوم اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں؟ نہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا، نہ ان کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں، کچھ نہیں، لیکن بکواس کرنا شروع کر دیتے اور ٹائٹل لکھ لیتے مفتی یہ وہ۔ یہ مفتی نہیں ہے، یہ مفت کے لوگ ہیں، مفت خورے عرفانی جیسے، جو خواجہ صاحب کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی کتابیں نہیں لکھی۔ ارے تم 850 سال والی کتاب تو ہم سے پوچھ رہا ہو کہ خواجہ صاحب نے کتابیں لکھی کیا نہیں لکھی؟ ان کی کتابیں اب دستیاب نہیں ہیں، نہیں رہ سکی ہیں۔ اس زمانے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو کسی چیز کو پریزرو کر کے رکھ سکے۔ ہمارے پاس تو ابھی 60 سال پہلے جو اعلیٰ حضرت کا ان کی خلافت نامے کو اعلیٰ رسول صاحب نے چاک کیا تھا، اور وہ بریلی کے محلوں میں اور گلیوں میں چسپاں کیا گیا تھا، اس کی فوٹو اسٹیٹ ہمارے پاس نہیں تو ہم تمہیں دکھاتے کہ ان کی تو جو خلافت تھی وہ انہوں نے منسوخ کر دی تھی تعزیہ داری کے خلاف ان کے فتویٰ دینے پہ۔ اب لوگ باغ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے لیے یہ کہتا ہے کہ انہوں نے تعزیہ داری کو حرام کہا ہے وہ خود حرامی۔ بتائیے، گالیاں دیتے ہیں، بکواسیں کرتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اعلیٰ حضرت کا کیا کردار تھا، کیا تھے وہ، کیا نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے اس زمانے کے رسائل موجود ہیں، اخبارات موجود ہیں، وہ اٹھا کے دیکھیں ان کی کتنی تصانیف لکھی ہیں۔ اب انہوں نے لکھ دیا کہ تھا ان کی 1000 تصنیف تھی، 1500 تصنیف تھی، تو کیا مرنے کے بعد وہ قبر میں سے ان لوگوں کو بھیج رہے ہیں کہ لکھ کے اپنی تصنیف؟ بس کیا ہے، ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، لکھی کتاب انہوں نے بکواس لکھی اور اس پہ اعلیٰ حضرت کا نام ڈال دیا کہ یہ اعلیٰ حضرت کی تصنیف ہے۔ کوئی اس کا وہ نہیں ہے مستند حوالے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی تصنیف ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ جہاں کہیں حضور کی بات آتی ہے آپ اعلیٰ حضرت کو جوڑ دیتے ہیں، جہاں حضور کا کہیں ذکر ہوگا وہاں اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوگا۔ 45 منٹ اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوگا، 5 منٹ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر ہوگا۔ بلائیں گے آپ یہ کہہ کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے کہ غوث و خواجہ کانفرنس ہے اور وہ معلوم اعلیٰ حضرت کانفرنس ہے۔ یہ تو میں خود جو میں نے چیزیں دیکھی وہ بتا رہا ہوں میں، اور جے پور میں مجھے بلاتے ہیں لوگ باغ، میرے ہزاروں مرید ہیں،
میں وہاں گیا اور میں نے ان سے یہ کہا بھی کہ بھائی تم یہ بتاؤ، میں 40 منٹ سے بیٹھا ہوں یہاں پر، نہ غوث کا نام آیا، نہ خواجہ کا نام آیا، نہ حضور غوث پاک کا نام آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کہہ چلے جا رہے ہو تم لوگ۔ تو یہ تو ان کی حرکتیں ہیں، پھر یہ دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور بھائی جہاں تک سوال خادموں کا ہے، تو خادم 850 سال سے خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے وہ اسی طریقے سے اپنی خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ ان کی اولادیں نسلاً در نسلاً اسی طریقے سے یہ خدمت انجام دیتی رہیں گی، ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ خواجہ صاحب کا ان پہ کرم ہے کہ خواجہ صاحب ان سے خدمت لینا چاہتے ہیں تو آج بھی لوگ ان کو پکڑتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر ان کے خادموں کے بغیر ہماری حاضری کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ یہ ان کے عقیدے کا سوال ہے۔ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے باپ دادا اور ان کے اعلیٰ حضرت خود صاحبزادوں کے تھرو حاضری دیتے تھے، تو یہ کون ہوتے ہیں ان پہ انگلی اٹھانے والے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ یہ صرف وہی لوگ ہیں جن کے لیے جارج واشنگٹن نے کہا تھا کہ اسلام دھرم سب سے اچھا ہے اور اس کو ماننے والے سب سے زیادہ خراب ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت اتنے خراب تھے، لیکن ان کو ماننے والے نہایت خراب ہیں۔ اگر آپ مجھے بتائیے کہ خواجہ صاحب کا فیض و کرم نہیں ہوتا تو آج کیا مسلمان ہندوستان میں ہوتے؟ یہ جو آج آپ سر اٹھا کے یہ جو بکواس کر رہے ہیں، یہ آپ کرتے کیا؟ دوسری چیز یہ کہ خواجہ صاحب کے یہاں لوگ دھکے کھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر وہاں ہمارے دھکے پڑیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے یہاں دھکے کھانے سے کیا فائدہ؟ بریلی جائیے آپ۔ بریلی کیا جائیے؟ کیا کرنے کے لیے جائیے بریلی؟ بریلی میں کچھ ہو تو جائیے نا۔ ایک مولوی کیا جا کے کیا کرے گا آدمی جاتا ہے بزرگ کی طرف، اور ایک خالی جو مولوی ہے جس نے ساری زندگی فتوے دیے ہیں اور نکاح پڑھائیں، اس کی درگاہ پہ کیا کریں گے آپ جا کے؟ زبردستی 100 سال میں، ابھی 100 سال ان کے انتقال کو ہوئے، اتنا بڑا پیریڈ نہیں ہوا ہے، یہ لوگ تلے پڑے ہیں کہ ان کو نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیں یا خواجہ صاحب اور غوث پاک سے اوپر بنا دیں۔ اور یہ بنا بھی چکے ہیں، اشتہار بھی جاری کر چکے ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت غوث پاک کے اور خواجہ صاحب کے زمانے میں ہوتے تو وہ بھی نعوذ باللہ ان کے مرید ہوتے۔ اتنی تو ان کی ہمت ہو گئی ہے۔ اور یہ ایسی جماعت جو یہ ان کی رضا خانیوں کی اور بریلویوں کی ہے، یہ ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ہمارے ہندو مسلم بھائیوں کو تو یہ لڑا نہیں سکتے، یہ مسلمانوں میں ٹکڑے کرا رہے ہیں، اور مسلمانوں میں جب آپس میں دنگے ہوں گے تو بھی تو پرشاسن پریشان ہوگا۔ اگر مسلمان آپس میں لڑیں گے تو بھی تو پولیس پرشاسن اور حکومت پریشان ہوگی۔ یہ حکومت کی پریشانی کا باعث ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان پہ لگام لگائی جائے اور ان کو ان کی حدیں بتائی جائیں۔ اعلیٰ حضرت کا مرتبہ بالکل ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت جو تھے اعلیٰ حضرت تک رکھیے، ان کے مرتبے تک رکھیے، اونچا پہنچنے کی کوشش مت کریے کہ حضور سے، غوث پاک سے اور خواجہ صاحب سے آپ ان کو ملائیں تو وہ ان کے پاؤں کی کا ذرہ بھی نہیں ہے اعلیٰ حضرت۔ اور یہ جو ہے یہ زبردستی کا طول دیتے ہیں، جب کوئی بات آتی ہے تو خادموں کو نشانہ بناتے ہیں، اور خادموں کے ساتھ ساتھ پھر خادموں کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا اور خواجہ صاحب کا موازنہ کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے اور ان کی شان یہ ہے۔ ارے اتنے مجمع میں، ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، مان لیجیے چلیے انہوں نے خادم صاحب نے ان سے کچھ کی، انہوں نے معافی مانگ لی، آپ بریلی میں دیکھیے ان کی کیا حرکتیں ہوتی ہیں جب بریلی میں ان کا عرس ہوتا ہے، کیا دادا گیری اور کیا یہ ادھم مچاتے ہیں جو کہیں مچا نہیں سکتے، وہ حال کرتے ہیں، لائٹیں بند کر دیتے ہیں دوسروں کے عرس کے موقع پہ۔ بریلی میں تو بریلی کا ہی ہوں، میری ننیال بریلی میں ہے، اور میرا گھر ان کا گھر بالکل پاس ایک دیوار کا فاصلہ ہے صرف اعلیٰ حضرت کی اور میری دیوار میں خانقاہ نیازیہ میں۔ وہاں دیکھتے ہیں دوسرے بزرگان دین کے وہ ہوتے تو یہ سب ان کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، بجلی بورڈ میں، پانی کے محکمے میں، فلانے میں، ڈھماکے دوسرے کی جگہوں میں عرصوں میں جان کے لائٹیں بند کر دیتے ہیں۔ انہوں نے تو غنڈہ گردی کر رکھی ہے، ان کو تو غنڈہ ایکٹ کے تحت سب کو بند کر دینا چاہیے۔ بھائی یہ 2-4 باتیں تھی میں نے آگے کی، آپ لوگ بہکائے میں مت آئیے ان کے۔ کوئی خواجہ صاحب کے خادم کوئی کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے، وہ اپنی حد میں رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ جب کوئی دوسرا بدتمیزی کرتا ہے تو وہ اس کو بدتمیزی کرتے ہیں اور وہ اس کو بتاتے ہیں کہ اس کی حد کیا ہے۔ اب یہ وہاں بیٹھ کے اعلیٰ حضرت پہ کیوں نہیں پڑھتے یا نبی سلام علیہ کا؟ کیوں انہوں نے ایک ٹرینڈ بنا رکھا ہے
کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ ضد ہے کہ یہی سلام پڑھیں گے. ارے بھائی سلام تم دوسرا بھی تو پڑھ سکتے ہو کہ حضور کو یہی سلام پہنچے گا اور کوئی سلام نہیں پہنچے گا. ابھی میں پرسوں ایک درگاہ میں گیا، اب وہ کھڑے ہو گئے، چلیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہمارے بھی ان کے اوپر جان قربان، حضور پہ ہماری، بہت بے شک صحیح. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. ارے اعلیٰ حضرت کہاں بیچ میں آ گیا حضور کے بیچ میں؟ آپ حضور پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہہ رہے ہیں، حضور پہ سلام دے رہے ہیں، وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، ان کی نعتوں اور ان کی گانوں پہ لاکھوں سلام. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کچھ حدیں تو اپنے مقرر کرو کہ کس سے کر رہے ہو، حضور سے برابر ملا رہے ہو، خواجہ صاحب سے ملا رہے ہو، غوث پاک سے مقابلہ کر رہے ہو. کیا تم فرعون ہو گئے کیا؟ ایک کیڑا ہے ان کے دماغ میں، جیسے نمرود کے دماغ میں ایک کیڑا تھا، ویسے ان لوگوں کے دماغ میں کیڑا ہے، وہ کلبلاتا ہے تو اعلیٰ حضرت رٹنے لگتے ہیں. اس کے بعد وہ کیڑا شاید کچھ ان کے سر میں رکتا ہوگا اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے، تو ان کو تسلی ملتی ہے. اور مجھے یہ 2-4 باتیں کہنی تھی. شکریہ بہت بہت، آپ نے میں نے سنا، اور اگر کسی کی وہی ہوئی دل شکنی تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگ اپنی حدوں کو سمجھیے.